تو پھر جب یہ سردیوں میں آئے گا تو پھر اس کو رمضان کس پس منظر میں کہا جائے گا؟ تو یہ روزے کی جو تاریخ ہے یہ صرف اسلام اور مسلمانوں سے شروع نہیں ہو رہی، یہ جو جیسے کا لفظ ہے یہ روزے کی تاریخ بتا رہا ہے۔ طور کے اوپر جب گئے تو 40 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت خانے میں بھی جو یہود ہیں وہ یوم کپور کو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، وہاں دن 12 بجے کے بعد وہ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ ایون کہ موجودہ زمانے میں جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں، جو لا مذہب لوگ ہیں، جو مذہب کے بارے میں وہ بالکل اس سے دور ہو چکے ہیں، یہودیت، عیسائیت یا کسی بھی مذہب کے وہ قائل نہیں ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹروں کی تجویز کے اوپر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ استحضار، اس فیلنگ کا، اس احساس کا استحضار بندے کے انسان کے مائنڈ میں ہر وقت ہو جائے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی آ جائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان کی وجہ تسمیہ کی۔ رمضان عربک لینگویج میں ہاٹ سمر کے ہم معنی ہے۔ رمضان کا معنی بنتا ہے سخت گرمی۔ ہاٹ سمر اور رمضان یہ دونوں مترادف ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تو جیسے گرمیوں میں آتا ہے ویسے ہی سردیوں میں بھی آتا ہے، تو پھر جب یہ سردیوں میں آئے گا تو پھر اس کو رمضان کس پس منظر میں کہا جائے گا؟ تو جوہری کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم لینگویج میں، عربوں کی زبان میں رمضان کا معنی سخت گرمی ہی تھا، لیکن وہیں سے جب اس کے نام رکھے گئے مہینوں کے تو بائی چانس یہ والا مہینہ جس موسم میں آیا وہ سخت گرمی کا موسم تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ تو اب وہ چاند کے ساتھ چونکہ لنک ہے اور چاند کے جو ایام ہے سال کے وہ 355 ہیں، 10 دن کم ہیں، تو اس وجہ سے وہ گرمیوں اور سردیوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اب علماء کرام نے رمضان جو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اس کے اس لغوی معنی کے ساتھ مختلف مناسبتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ یرمز الذنوب سے ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے رمضان ہے، یا پھر یہ الحجارۃ المہمات سے ہے، گرم پتھر، جس طرح گرم پتھر سورج کی روشنی سے اور سورج کی حرارت سے روشنی اور حرارت حاصل کر کے گرم ہوتا ہے، گرمائش پکڑتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے جو دل اور قلوب ہیں وہ اس مہینے میں قرآن کی آیات سے، احادیث نبویہ سے، واعظ و نصائح سے حرارت پکڑتے ہیں اور وہ عمل کی طرف، وہ اچھے ماحول کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ روزے کی جو تاریخ ہے یہ صرف اسلام اور مسلمانوں سے شروع نہیں ہو رہی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو یہ جو جیسے کا لفظ ہے یہ روزے کی تاریخ بتا رہا ہے۔ تو روزے کی ہسٹری بائبل بھی اس بارے میں بات کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے اوپر جب گئے تو 40 دن کا روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں 40 دن کا روزہ رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالورز کو بائبل میں یہ تعلیم دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اس وقت اپنے منہ کو پانی سے دھو کر فریش رکھا کرو تاکہ دیکھنے والے کو احساس نہ ہو کہ آپ روزے سے ہو۔ مطلب یہ کہ اس میں دکھلاوا اور ریاکاری سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کیا کرو۔ اس کے علاوہ یہ الہامی مذاہب ہیں تو یہ بائبل میں تصور موجود ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی جو یہود ہیں وہ یوم کپور کو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ لینیٹ کے سیزن میں 6 ہفتوں کا 40 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں جس میں سنڈے اور اتوار شامل نہیں ہوتا ہے۔ الہامی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر بھی مختلف شیپس کے اندر روزے کا کانسیپٹ اور تصور موجود ہے۔ بدھ مت میں بھی موجود ہے، دنیا کا بڑا مذہب ہے، وہاں دن 12 بجے کے بعد وہ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب جو دنیا کے معلوم مذاہب میں سے سب سے قدیم مذہب ہے، اس کے اندر بھی مختلف تہواروں کے موقع کے اوپر وہ روزہ اپناتے ہیں، کبھی مکمل کھانا چھوڑتے ہیں اور کبھی کوئی پسند کا کھانا چھوڑتے ہیں۔ جین مت بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اس کے اندر بھی ایک دن سے لے کر ایک مہینے تک کے روزے کا تصور موجود ہے۔ کلی روزہ بھی
کہ مکمل کھانا پینا چھوڑ دیا جائے اور جزوی طور پر کہ اپنی پسند کا کوئی کھانا چھوڑ دیا جائے، تو یہ مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ایون کہ موجودہ زمانے میں جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں، جو لا مذہب لوگ ہیں، جو مذہب کے بارے میں وہ بالکل اس سے دور ہو چکے ہیں، یہودیت، عیسائیت یا کسی بھی مذہب کے وہ قائل نہیں ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹروں کی تجویز کے اوپر روزہ رکھتے ہیں، جسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے متعدد ڈاکٹروں کی طرف سے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا جو شیڈیول ہے اس میں 8 گھنٹہ کھانا الاؤ ہوتا ہے اور باقی 16 گھنٹے کھانا الاؤ نہیں ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے 7 ڈیز میں سے 2 ڈے کھانا الاؤ نہیں ہوتا اور باقی 5 ڈے کو کھانا الاؤ ہوتا ہے۔ اور بھی متعدد طریقے ہیں وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کو موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے اور چربی کو پگھلانے کے لیے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ روزے کی ہسٹری اور تاریخ ہے۔ روزہ اسلام نے کیوں فرض کیا ہے، اس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا حکم ہے، وہاں 2 آیتوں میں اس کا فلسفے کے اوپر بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ بتایا گیا لعلکم تتقون کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کی ٹریننگ یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اس طرح پیدا ہوگا کہ جب روزے کی حالت میں ایک روزے دار جب اس کے سامنے حلال روٹی، کھانا پینا، مشروب، فروٹ سب اویلیبل اور دستیاب ہو، صرف اس وجہ سے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو تناول نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ استحضار، اس فیلنگ کا، اس احساس کا استحضار بندے کے انسان کے مائنڈ میں ہر وقت ہو جائے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی آ جائے، تو یہ رمضان کے اس روزے کا فلسفہ اور مقصد ہے کہ غیر رمضان میں بھی انسان یہ سوچے کہ جب رمضان میں میں نے وہ کھانا، وہ شربت، وہ فروٹ جو حلال تھا اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کمرے میں کھڑا ہو کے کھا پی لیتا، کسی کو پتہ نہ چلتا، اس لیے نہیں کھایا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو غیر رمضان میں وہ شراب اور وہ مردار اور وہ خون اور وہ رشوت سے، وہ ڈاکے سے، وہ چوری سے، وہ جھوٹ سے کمایا ہوا مال جو اللہ جس کو حرام قرار دے رہا ہے، تو اس کو بھی میں اللہ کا حکم سمجھ کر کے چھوڑ دوں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد فرمایا لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کی جو احساس ہے یہ پیدا ہو جائے۔ تو روزہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب انسان بھوک دیکھتا ہے 16-17 گھنٹے گرمیوں کے روزے بالخصوص، اور اس کے اندر انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین وائز باقی 11 مہینوں میں جب میں کھا رہا تھا اللہ کی نعمتیں تو وہ کتنی اہم تھیں، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے غربت کو احساس بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب بھوک کاٹتا ہے 16 گھنٹے کی گرمیوں کے روزے میں تو اس کو لگتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو غریب کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مقصد روزے کے بتائے گئے، لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون۔